بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کا عمل۔ تو قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم قرآن کے ٹیکسٹ کو اردو میں اور انگلش میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور لٹرل میننگ پہ جائیں گے، اور اس کی کچھ ایکسپلینیشن جو عبداللہ یوسف علی کی ایکسپلینیشن میں دی گئی ہے اس کو ہم سمجھیں گے، اور ورڈ بائی ورڈ میننگ کے لیے ہم یہ والا فارمیٹ استعمال کریں گے، اور اپنے آپ کے لیے ریویژن کے لیے کہ ہم نے کیا سیکھ لیا اور کیا نہیں سیکھا، تو ہم سمپل عربک ٹیکسٹ کا استعمال کریں گے، اور اس میں جو امپورٹنٹ ہائی لائٹس ہیں وہ بھی ہم نے کر لی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بے سے اسم نام، اللہ اللہ، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ تو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جب ہم عربک پڑھیں تو وہی چیز ہمارے اندر تھاٹ پروسیس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے، تاکہ ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم کوئی اور لینگویج پڑھ رہے ہوں اور ہمارا تھاٹ پروسیس کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہو۔ اسی لیے ہم اکثر اپنی لائف میں پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہمارے تھاٹس کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو لینگویج ہے اور جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کو کمپیٹیبل کرنے کے لیے یہ ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس کی ایکسپلینیشن، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپلینیشن عبداللہ یوسف علی کی جو کمنٹری ہے اس میں امپورٹنٹ ہائی لائٹس کر دی ہیں تاکہ ہم شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں۔ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آیت کیا ہوتی ہے۔ A verse of revelation is a sign of Allah's beautiful handiwork in the material creation, اور His dealings in history are signs to us۔ بڑی پیاری بات ہے کہ اب اچھی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو سے ہم جو ان کے انگلش کا کام ہے عبداللہ یوسف علی کا، اس کو اردو میں بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ایک تو آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مٹیریل کریشن، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی سائن ہے۔ جو کوئی چیز آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ مخلوق بھی اللہ کی سائن ہے، اور اس کے بعد his dealings in history are signs to us، جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں اور ویژولائز کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، that is also a sign، وہ بھی ایک نشانی ہے۔ if we would understand، اب یہ ہماری ہے کہ ہم اس کو کس حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ تو بٹ قرآن کے اوپر آتے ہیں تو اس میں کچھ آیات بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسنس آف بک، خلاصہ ہے، اٹس اے پرفیکٹ پریئر۔ پھر اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ وی کال ٹو مائنڈ دا ریالٹیز سین اینڈ ان سین، اب حقیقت کے ساتھ ہم تعلق پیدا کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ حقیقت وہ بھی ہے جو ہمیں نہیں نظر آتی، اور وہی غیب کی طرف پھر آگے مزید ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ اور اینڈ وی نو دا اسٹریٹ فرام دا crooked path by the light of his grace that illuminates the righteous۔ تو راستے تو بہت ٹیڑھے ہیں، مختلف ڈائریکشنز میں ہر طرف بھاگ رہے ہیں، بٹ اس میں سیدھا راستہ وہ اللہ سے ہی طلب کیا جا سکتا ہے، انسان اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے پا سکتا ہے۔ اسی لیے اس الرحمن الرحیم کو اب آپ نے لنک کرنا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو لنک کرنا ہے۔ کتنا رحمت کا ذکر ہے پہلے، اور پھر سیدھے راستے کی بات ہوئی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اٹس اے مینس ریلیشن ٹو اللہ ان کنٹمپلیشن اینڈ پریئر، ہر طرح کے حالات میں جب ہم
دعا مانگ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، یا جب بھی اس کو یاد کریں، تو اٹس ہمارے ریلیشن کے لیے یہ اتاری ہے. دین آر آئیز، جب ہمارا ریلیشن بن جاتا ہے، اٹ برنگز اس انٹو یونین ود اللہ's ول. جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ہماری ویژن، جو بصیرت کہہ سکتے ہیں آپ، سی آل گڈ پیس اینڈ ہارمنی، پھر اس کو امن سکون نظر آتا ہے. ایول ریبیلین اینڈ کانفلکٹ، برائی اور جو تشنگی ہے آپ کہہ لیں یا بے سکونی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ سے تعلق پیدا کر رہا ہے تو سکون ملے گا، دور رہیں گے تو بے سکونی رہے گی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اب ہم ایلیویٹ ہو گئے، اب ہم نئے سٹیج پہ چلے گئے ہیں، اب ہم پروموٹ ہو گئے ہیں، اور ہماری آر آئیز آر لفٹڈ اپ ابو اللہ تعالیٰ کی یاد میں. جب ہم ترقی کر گئے ہیں، اور یہ جو ایول ہے وہ بہت ہی نیچے رہ جاتا ہے، وہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے، اور وہ گھٹیا چیز جو ہے وہ اس کو ہم ماضی میں چھوڑ آئے ہیں، اور یہی انسان کی ترقی کا سفر ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی پریز کی ضرورت نہیں ہے، ہی نیڈ نو پریئرس. اور دوسری بات، ہی نوز آر نیڈس بیٹر دین اس، وہ ہم سے زیادہ اچھا طریقے سے ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے. تو پھر یہ صورت اور پھر قرآن کا اس کا نازل کرنا کیوں؟ ٹھیک ہے، تو اٹ از فار اون اسپرچول ایجوکیشن، یہ ہماری ایجوکیشن کے لیے ہے، اینڈ دیٹ از ٹو اسپرچول ایجوکیشن. اینڈ کنفرمیشن ہماری یقین دہانی کے لیے ہے. تو اس قرآن کا مقصد قرآن کا موضوع اور مقصد جو ہے وہ انسان ہے، انسان کی اسپرچول ایجوکیشن ہے، نہ کہ ثواب کمانا ہے جو کہ ہم نے سمجھ لیا ہے. اور اس میں الفاظ ایسے ادا کیے گئے ہیں، حالانکہ یہ نازل تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بٹ اس کے الفاظ ایسے کیے گئے جیسے ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں. اور الرحمن الرحیم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دیر از نو بینگ لائک اون ٹو اللہ، اللہ کی طرح کی کوئی ذات نہیں ہے. اینڈ ہی از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ پلیس، اللہ تعالیٰ وقت اور جگہ سے آزاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مرسی دیٹ گوز بیفور ایون دا نیڈ ارائزز. کیا بات ہے، بچہ ہوتا ہے یا کوئی بھی آدمی ہے، اس کی ضرورت سے پہلے وہ پوری کرنے والا ذات ہے. اور اس کی گریس، اس کی رحمت وچ از ایور واچفل، جو ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رحمت رکھے ہوئے ہیں. اینڈ فلوز فرام اللہ موسٹ گریشیس ٹو آل ہز کریچرس، جو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، نباتات میں، حیوانات میں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہے، ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے اور پرزرو بھی کر رہی ہے، گائیڈ بھی کر رہی ہے. ابھی حیوانوں کو تو کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ملتی، لیکن ان کو کون گائیڈ کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی ذات ہے. اینڈ لیڈنگ دیم ٹو اے کلیئر لائٹ اینڈ ہائر لائف. اور اسی طرح جو ساری مخلوق کو گائیڈ کر رہی ہے، وہی ذات انسان کی گائیڈنس کے لیے اب اپنے کلام میں بیان فرما رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ لی کے لیے، اللہ کے لیے، ربی پالنے والا، عالمین سارے جہان والوں کا. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. اور رب کیا ہوتا ہے؟ رب یوزلی ٹرانسلیٹڈ لارڈ از آلموسٹ دا میننگ آف چیریشنگ، سسٹیننگ، جو سسٹین کرتا ہے، رزق دیتا ہے. برنگنگ ٹو میچورٹی، 3 سٹیجز بتائیں. چیرش پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے سے لے کے اس کے نقطۂ کمال تک اپنی مخلوق کو پہنچاتا ہے. اور ورڈز کتنی قسم کے ہیں؟ مطلب عالمین بہت سی قسم کے ہیں، بٹ مینلی 3 کا ذکر کیا نا. فزیکل ورڈز جو ہم دیکھتے ہیں، اور بڑی پیاری بات ورڈز آف تھاٹ، خیالات کی دنیا.
جتنی بکس، جتنا نالج، جو ریٹن چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج کل جو ڈیجیٹل مارکیٹ میں آ گئی چیزیں، تو دے آر اے ریفلیکشن آف ورڈس آف تھاٹ. اور پھر جو سب سے اچھا ہے دیٹ از اسپرچول ورڈ، جو کہ یقین کے ساتھ ہے. وہاں پر الفاظ کم ہوتے جاتے ہیں اور صرف یقین رہ جاتے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی بہت سے ہیں. اور ان تمام جہانوں میں اللہ از آل ان آل. ٹھیک ہے. In him we live and move and have our being. 3 ورڈز کا ذکر کیا. ناسوت ہیومن ورڈ جس کو ہم سینسز سے دیکھتے ہیں. ملکوت انویزیبل ورڈ آف اینجلس جس سے نظام چل رہا ہے فزیکل ورڈ کا. بٹ اس سے اوپر ایک لاہوت ہے، ڈیوائن ورڈ آف ریالٹی. اٹ ریکوائرز اے ہول والیوم. اس کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو شاید نہ کر سکیں. وہاں پہ صرف ہوتا ہے بندہ یا نہیں ہوتا، اس کی ایکسپلینیشن میں وہ چیز بیان نہیں ہو سکتا، بیکاز دیٹ از سو واسٹ اینڈ کلیئر. الرحمن موسٹ گریشیس، رحیم موسٹ مرسیفل. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا. مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. مالکی مالک، یوم الدین روز، دین جزا بدلے کا، جزا کے دن کا مالک.